اچھا پہلے میں بتا دوں, یہ آج بنگلہ دیش سے کچھ علماء آئے ہوئے تھے اور بہت ٹاپ لیول کے لوگ تھے بنگلہ دیش سے, ان کے آرمی کے ریٹائر آفیسر بھی تھے, اس میں ڈاکٹر بھی تھے, دیندار. ایک ہی چیز رو رہے ہیں, وہی چیز رو رہے ہیں جو ہم پاکستان میں رو رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ اس موضوع پر آپ بیان کرو. بنگلہ دیش میں بھی دو انتہائیں ہیں, یا تو ایک سیکولر طبقہ ہے جو مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے, اور ایک مذہبی طبقہ ہے جو مدرسوں اور مسجدوں کے اندر بند ہے, بس وہ ہلتا ہی نہیں ہے. یہ تو بے اعتدالی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کو پسند کیا ہے یا رہبانیت کو حرام قرار دیا ہے؟ بولو, رہبانیت کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ اب یار ایک ایک چیز سمجھانی پڑتی ہے. دیکھو اس مسیحیوں میں راہب ہوتے ہیں, راہب. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, آج بھی یورپ کے, میرا خیال ہے اس میں ہے, یونان میں ہے شاید, یونان میں ایک ایسا شہر ہے جہاں ابھی بھی راہب لوگ, انہوں نے ایک جگہ بک کی ہوئی ہے, گورنمنٹ نے ان کو دی ہوئی ہے, وہاں وہ 24 گھنٹے بس اللہ اللہ کرتے ہیں, کھاتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں, یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یونان میں ہے یا اٹلی میں کہیں ہے؟ ابھی آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں. اٹلی میں, اچھا. تو وہ جو ہے ایک جگہ ہے خاص. یہ رہبانیت مسیحیوں میں, عیسائیوں میں آئی تھی. تو مسیحیوں میں کیا تھا کہ وہ پادری لوگ جو ہوتے تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی دنیا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کچھ بھی نہیں. وہ اس پہ چٹکلا یاد آتا ہے, چھوڑو وہ اکیلے میں سناؤں گا کبھی. تو یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, اللہ اللہ کرو بیٹھ کے. تو انہوں نے دنیا چھوڑی. تو قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, جہاں اللہ نے مسیحیوں کا ذکر کیا نا, کرسچینٹی کا ذکر کیا, تو ان کی بہت ساری عادتوں میں ایک عادت کا اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ ما كتبناها علیہم, انہوں نے رہبانیت بھی گڑھی, اپنی طرف سے ایک چیز دین میں ایجاد کی. اللہ نے تو کہا تھا بھائی سوسائٹی میں رہو, شادی بھی کرو, بچے بھی پیدا کرو, کاروبار بھی کرو, عبادت بھی کرو, حلال حرام کا کیا فرق کر کے سارے دنیا کے کام کرو. لیکن انہوں نے کیا کیا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے عبادت میں لگ گئے. تو پادریوں میں ایسے لوگ بہت سارے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ, آج بھی ہیں وہ جو کلچر ان کا چلا آ رہا ہے نا, بڑی بڑی داڑیاں ہیں ان کی, اور اس علاقے میں عورتوں کا داخلہ منع ہے. وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کم یہ چھوڑ کے اس چکر میں لگے جائیں, ٹھیک ہے نا. تو بہت سخت انہوں نے باؤنڈری بنائی ہوئی ہے, وہاں وہ چراغ جلتا رہتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اسلام جب دنیا میں آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غار حرا میں کئی سال آپ نے عبادت کی ہے, تنہائیوں میں جا کے کی ہے کہ نہیں کی. اس کے باوجود آپ نے رہبانیت پہ تلوار چلائی. حالانکہ اس سے یہ خود آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت اسلام خود ساختہ مذہب ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو آپ کو جو چیز پسند تھی نبوت سے پہلے سوسائٹی میں اسی کو پروموٹ کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو نا بھائی, آپ تو تنہا پسند تھے, آپ غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے. لیکن جب وحی نازل ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے میری امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس روایت کی سند کی مجھے تحقیق نہیں, لیکن اس موضوع کی حدیثیں دوسری ثابت ہیں. تو جو دنیا سے کٹنا ہے تو کیا ہے, نکلو اللہ کی راہ میں لڑو, بارڈر پہ جاؤ, یہ اتنا کٹنا کافی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلام نے رہبانیت کی نفی کی. اب رہبانیت کی مختلف شکلیں ہیں. علماء نے بیان کی ہے کہ رہبانیت صرف اس کو نہیں کہتے کہ آپ جنگل میں نکل کے عبادت کرو اور ساری دنیا سے کٹ جاؤ, شادی چھوڑ دو, بچے پیدا کرنا چھوڑ دو اور جنگل میں جاؤ, بس دنیا سے کٹ جاؤ. یہ بھی ایک رہبانیت ہے. یہ رہبانیت کی سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے. علماء لکھا ہے کہ رحمانیت میں یہ بھی ہے کہ آپ صرف عبادت کو فوکس کرو, صرف چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کے, چاہے مسجد میں آ کے, باقی دنیا کے سارے کام بولو نا چھوڑ دو. یہ بھی رحمانیت. سسٹم سے کٹ جاؤ, نظام سے کٹ جاؤ, الگ تھلگ ہو جاؤ. تو یہ رحمانیت کے مختلف درجات ہیں جو کس میں پائے جاتے ہیں, بہت سے دینداروں میں پائے جاتے ہیں. تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. کیوں پسند نہیں کرتا بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم اللہ اللہ کرو؟ ارے میرے بھائی دنیا سے جڑے رہو گے. دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ابھی سعودی عرب میں تھا, ایک ڈرائیور مجھ سے ملا, ٹیکسی ڈرائیور. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب, یہ میں اس لیے آپ لوگوں کو واقعات سناتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. کہہ رہے مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟
مستفتی صاحب، مفتی کا الٹ ہوتا ہے مستفتی، جو فتویٰ لینے والا ہوتا ہے. کہنے لگا کہ مفتی صاحب میں جب تک میری جاب نہیں تھی میں اتنا ذکر کرتا تھا، صبح بھی تسبیح، شام کی بھی تسبیح، تہجد کی بھی پابندی. اب میری ایک جاب ایسی لگ گئی ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا، تو میری عبادت بھی چھوٹتی جا رہی ہے، میری نمازیں بھی چھوٹتی جا رہی ہیں، اور میں اندر سے خراب ہوتا جا رہا ہوں. تو میں سوچ رہا ہوں یہ سب چھوڑ دوں دوبارہ سے. میں نے اس سے کہا میرے بھائی، فارغ آدمی جو بالکل فارغ ویلا ہو نا، اور جو عبادت میں لگے ہوئے ہو، فیوچر میں خراب ہونا ہے اور زیادہ خراب ہوگے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ چند دن کی ہوتی ہے عبادت. تو کبھی بھی دنیا سے الگ تھلگ ہو کے اپنے آپ کو عبادت میں مشغول مت کرنا. یہ مشغولیت دھوکہ ہوتی ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بہت اللہ والے بن رہے ہو، بن نہیں رہے ہوتے. آپ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جا رہے ہوتے آپ. میں نے کہا کمال یہی ہے، کام دنیا کے سارے کرنے ہیں، جاب بھی کرنی ہے، کاروبار کو ترقی بھی دینا ہے، اور اسی کے دوران فرائض واجبات پورے کرنے ہیں. اور جتنی ذکر کا ٹائم مل جائے اس میں تھوڑا کر لو، لیکن کرو. اب اس پہ ایک اشکال ہوگا کہ ایک آدمی جو بالکل فارغ ہے وہ 1000 تسبیح صبح و شام پڑھ لیتا ہے، اور مصروف ترین آدمی کو 50 تسبیح پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا، تو دونوں کی روحانی کیفیت برابر ہو سکتی ہے؟ بولو نا. ظاہر ہے وہ روحانی ترقی زیادہ کر لے گا نا. تو اس کا جواب سمجھو، یہ تصوف کا مسئلہ ہے. کچھ مسائل فقہ کے نہیں ہوتے، تصوف کے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تصوف کا موضوع کیا ہے؟ باطن کو ٹھیک کرنا، باطن میں روحانیت پیدا کرنا. یہ تصوف کا ٹاپک ہے نا، اندر سے ٹھیک ہو جائے انسان. تو صوفیہ کرام لکھتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے پاس ٹائم کم ہے اور اس کم ٹائم کی وجہ سے اسے کم عبادت کا موقع ملتا ہے، وہ کم عبادت میں وہ روحانی درجات حاصل کر لیتا ہے جو فارغ آدمی سارا دن میں کرتا ہے حاصل. ہر چیز الٹ سے سمجھ میں آتی ہے نا. اس مثال کو میں الٹا کر لیتا ہوں تو زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گی. دیکھو، فالتو باتیں کرنا، زیادہ بولنا، یہ روحانیت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ بولو. نقصان دہ. کوئی آدمی ہر وقت بولتا رہے نا، اس سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے، عبادت کا مزہ ختم، دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس لیے تصوف میں اس کو بہت فوکس کیا جاتا ہے، کم کھاؤ کم بولو. ایک زیادہ کھانے والا نیک نہیں ہو سکتا، زیادہ بولنے والا نیک نہیں ہو سکتا. اکثر آپ نے اہل اللہ بزرگان دین خاموش دیکھے ہوں گے، خاموش مزاج. ہمارے حضرت کی مجلس ہوتی تھی نا، میں بتاتا ہوں، آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی. بعض دفعہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے السلام علیکم وعلیکم السلام، آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں خاموش، بس چلے جاتے تھے. کوئی بات چیت نہیں. ایسا سکون ملتا تھا یار اس آدھے گھنٹے میں، حالانکہ کوئی بات چیت نہیں ہے. تو جتنا زیادہ بولیں گے نا، یہ روحانیت کے کیا ہے، اس سے روحانیت ختم. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ٹماٹر بیچتا ہے، سارا دن بولتا ہے وہ ٹماٹر لے لو بھائی، اتنے روپے کلو ٹماٹر، 50 روپے کلو. اول تو وہ دور گیا 50 روپے کلو ٹماٹر والا. آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے؟ 80، 150 روپے ٹماٹر لے لو بھائی. سارا دن بولے گا نا وہ، کا اس سے روحانیت کو کوئی نقصان نہیں ہے. کیوں؟ یہ ضرورت کی وجہ سے بول رہا ہے، چاہے ایک ہی جملے کو 100 دفعہ ریپیٹ کرے. لیکن ٹماٹر اس کے ختم ہو گئے نا، ریڑھی بک گئی، خالی ہو گیا. اب ایک دفعہ بھی فالتو بولے گا نا، ٹماٹر 100 روپے کلو لے لو، اس ایک دفعہ بولنے کا بھی اس کے دل کو نقصان ہوگا. اصل میں یہ باتیں سمجھ میں آپ کے پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ جب سمجھ میں آتی ہیں جب دل میں کیا ہو، روحانیت پیدا ہو چکی ہو. جب ہم عبادت کرتے ہیں نا، کثرت سے ذکر کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، دل ایک صاف ستھرا ہو جاتا ہے. پھر انسان اس دل کی حفاظت کرتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں اس دل کا بیڑا غرق کریں گی. ان میں سب سے زیادہ فالتو بولنا. جو فالتو بولتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹ ہی نہیں سکتے. اس کو نماز روزے کی عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے. یہ زہر قاتل ہے فالتو بولنا. اس لیے علماء اس کا بہت خیال کیا کرتے ہیں، بزرگان دین صوفیہ کرام کے، فالتو نہ بولنے دو کسی کو، فالتو نہ بولنے دو. حدیث میں بھی آتا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. تو لیکن اگر ضرورت کی وجہ سے بولنا پڑ رہا ہے تو سارا دن بولتے رہو. جو ضرورت کا بولنا ہے، جیسے میں نے مثال دی، ٹماٹر والا سارا دن ریڈی لگاتا ہے، بھائی کھیرا اتنے روپے کلو بھائی، ٹماٹر لے لو. کبھی یہ سیدھے نہیں بولتے، پتہ نہیں کیوں. اچھا، یہ سب پوری دنیا میں مسئلہ ہے. ہمارے جدہ میں انڈین لوگ بھی بہت ملتے ہیں نا. میں نے ان سے کہا ہماری ٹرینیں جب اسٹیشن پہ رکتی ہیں تو کرمنڈے ہے، پکوڑے ہے، اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. کرارے پاپڑے، جوس لے لو جوس، کرمنڈے، اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ٹیڑھی لفظوں میں نا. بھائی یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کرارے پاپڑے، کیا خیال ہے؟ جوس، لیکن جوس لے لو جوس، گھمائے گا ایسے. بات ایسے ہی ہوتا ہے نا، گھماتے ہیں. سبزی والے دیکھو، یہ 3 ڈبے جو بیچ رہا ہوتا ہے کباڑ کا مال،
بھائی تو آرام سے بول دے بھائی کباڑ لے لو، یعنی کباڑ بیچ دو، لیکن نہیں، وہ کباڑ لے لو اس طرح گھمائے گا بات. یہ مستی میں ہوتے ہیں. کنڈکٹر کبھی سیدھے طریقے سے آواز لگاتا ہے؟ دیکھو کنڈکٹر جب بس میں ہوتا ہے تو لانڈھی، لانڈھی لفظ ہے نا، لکھا ہوا بھی لانڈھی، لانڈھی لانڈھی لانڈھی، یوں بولے ٹاور ٹاور، صدر صدر صدر، نہیں صدار 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 صدرے، گھمائے گا آگے. لانڈھی کا بولے لانڈھے لانڈھے لانڈھے. دیکھا ہے نا آپ نے کراچی میں شیر شاہ ناز لالو کیا لالو کیا لالو، یہ ہم بہت سنتے تھے جب ہم شیر شاہ سے بیٹھتے تھے تو شیر شاہ ناز لالو کیا. ابے لالو کھیت ہے، یہ لیاقت آباد ہے، لیاقت آباد کوئی بھی نہیں بیٹھے گا بس میں، اس میں پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے یہ بس. اخبار میں لکھو گے تو لیاقت آباد، لیکن جب کنڈکٹر بولے گا شیر شاہ ناز لالو کھیل آلو کھیل آلو، یہ لگا ایسے گھما رہا ہوگا، کبھی بھی سیدھے منہ نہیں بولے گا وہ. اسی طرح لانگ روٹ پہ آپ جائیں نا بسوں میں، ملتان ہے یہ نہیں کہ ملتان ہے یا دس از ملتان. جہازوں میں آپ بیٹھو تو ایسے نہیں بولیں گے دبئی یہ ہے. جہاز میں کبھی یہ سنا بھائی چاول ایک نیاری ہے، یا وہ کرارے پاپڑے، پاپڑ وہاں بھی مل سکتے ہیں جہاز میں، کبھی نہیں آگے بولے گی ہاں بھائی پاپڑے ہیں، جوس لے لو. وہ تمیز سے سر یہ مینیو ہے، دیکھ لیں آپ، اس میں پاپڑ چاہیے آپ کو، کیا چاہیے آپ کو. لیکن کنڈکٹر ہمیشہ مستی میں ہوگا کیونکہ ٹینشن میں وہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی ٹینشن ختم کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، مست ہونا چاہتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو مست ہونے میں پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کسی کی، اس لیے تھکتا نہیں ہے سارا دن. تو کنڈکٹر سارا دن چیختا رہتا ہے، اس سے اس کی روحانیت میں کوئی کمی نہیں آتی کیونکہ وہ ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہے یہ سارے کام. تو اسی طرح یاد رکھو اپنے آپ کو جو دنیا کے کاموں میں ہم بزی رکھتے ہیں، کمانے میں اور دوسرے کاموں میں، تو اس بزی ہونے سے روحانی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، بشرطے کہ جو فارغ ٹائم ملے اس کو ضائع نہ کرے انسان. تو مصروف آدمی تھوڑی سی تسبیحات پڑھ لے گا، اس کو اس تسبیحات میں زیادہ برکتیں ملیں گی اس شخص کی نسبت جو ویلا اور فارغ بیٹھا ہوا ہو اور سارا دن تسبیح لے کے بیٹھا رہے. یہ پاگل ہو جائے گا یہ تھوڑے دنوں میں. تبھی تو میں عاملوں کو پاگل بولتا ہوں، اس لیے ہو چکے ہوتے ہیں، یہ فارغ ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کام ہوتا، جن چڑیل بھوت کے لیے وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں بیٹھ کے، تو کھسک جاتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ علماء کہتے ہیں کچھ ٹائم اللہ اللہ سیکھنے کے لیے فراغت کا نکالنا ضروری ہے تاکہ عادت تو پڑے نا ایک دفعہ. تبھی جو لوگ جاب کرتے ہیں یا بزنس میں سارا دن مصروف رہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں بھائی سال میں 15 دن 20 دن 1 مہینہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں، ادھر کم ٹائم دیں اور عبادت کی عادت ڈالیں. آپ تبلیغ میں بھی جو 4 مہینے لگوائے جاتے ہیں نا وہ کاروبار سے ہٹا کے لگائے جاتے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں کہ ساری زندگی کے لیے کاروبار چھوڑ دو، اس لیے کہ کچھ ٹائم آپ کو فارغ دینا پڑے گا تاکہ ایک دفعہ اللہ اللہ کی عادت پڑے. وہ جیسے اعتکاف ہے نا، اعتکاف میں 10 دن کے لیے ہمیں مسجد میں بٹھایا جاتا ہے، سارے کام ہم سے چھڑوا لیے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کچھ اللہ کو ٹائم دو تاکہ اللہ اللہ کرنے کی عادت ہو. لیکن وہ 10 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اب کوئی 10 دن کے بعد بھی نہ جائے، بولے نہیں 10 دن جب اللہ کے رسول نے ہمیں بٹھایا مسجد میں، اس کا مطلب یہ بہت ثواب کا کام ہے، لہذا میں سال کے 365 دن مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ ہی کروں گا. تو یہ کیا ہو گئی؟ اب وہی رہبانیت جس سے شریعت نے بولو نا منع کیا. تو کچھ ٹائم تو نکالنا ضروری ہے تاکہ عادت پڑے اللہ اللہ کرنے کی، لیکن دنیا کو بالکل چھوڑ دینا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں میں، بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. اب دیکھو حج اور عمرے پہ اکیلے جاؤ یا اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ، اچھے طریقے سے عبادت کس طرح ہو سکتی ہے؟ بیگم کو ساتھ لے جانے میں یا اکیلے جانے میں؟ اکیلے جانے میں. بہت سے لوگ نہیں لے کے جاتے گھر والوں کو یا فیملی کو، کہتے ہیں ہم بالکل ریلیکس ہو کے اللہ کی عبادت کریں گے، بالکل ریلیکس ہو کے. بیگم ساتھ میں گئی تو عبادت کے علاوہ دنیا کا ہر کام، یعنی عبادت بھی ہوگی. استغفر اللہ، تو غلط باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں کیونکہ اب ظاہر ہے بیگم خواتین کے ساتھ سفر آسان نہیں ہوتا، کمزور ہوتی ہیں. تو اور حج میں تو بیگم کے گمنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پیدل اتنے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کی بیگم میں وہاں گمی ہے اور وہ پھر کہتے ہیں حج مقبول ہو گیا ہمارا. اچھا ٹینشن بہت ہوتی ہے تو پھڈے بہت ہوتے ہیں وہاں پہ. میاں بیوی کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، حج میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے. اس کی وجہ یہ کہ حج جتنا بھی VIP ہو نا، حج کے 5 دن ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوتی ہے. ٹینشن اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی پریشانی، یعنی بہت زیادہ ٹف ہے حج، مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے، چاہے کتنا VIP کتنا مہنگا پیکیج ہی کیوں نہ ہو.
کیونکہ نہ ہیلی کاپٹر سے آپ جا سکتے ہو, ٹرینوں سے جاؤ گے تو اسٹیشن پہ اتنا رش ہوگا کہ ٹرین سے یہاں سے وہاں پہنچنا تو آسان ہے, ٹرین تک پہنچنا کون سا آسان ہے, پیدل چلنا پڑتا ہے, تو وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان نا اس میں. اس لیے میاں بیوی کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں وہاں پہ, بیگم گم جاتی ہے, بڑے مسائل ہوتے ہیں, پھر وہ ملتی ہے تو میاں کو ہی سنا رہی ہوتی ہے ٹائٹ طریقے سے. تو اب میں کیا بتاؤں یار, میرے ساتھ 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. گھر والوں کے ساتھ میں گیا عمرے پہ, طواف کے دوران گھر والے گم گئے, کیونکہ برقے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. 2 گھنٹے میں نے گھر والوں کو تلاش کیا ہے. اب اس میں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی خاتون کو گھور کے بھی نہیں دیکھ سکتے نا آپ, اور مشہور آدمی تو ویسے نہیں دیکھ سکتا, کوئی ویڈیو بنا رہا ہے وہ سب دیکھو لگ رہا ہے 5 بار تلاش کر رہے ہیں. اس قدر ٹینشن ہوتی ہے. 2 دفعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے, 2 دفعہ. اور خواتین کا تجربہ نہیں ہوتا نا زیادہ, سمجھایا بھائی یہ ہے فلانا وغیرہ وغیرہ, بہت ہی طواف میں اتنا رش ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ کی بیگم گم گئی, اب گئی, اتنی بڑی ٹینشن ہوتی ہے. 2 دفعے وہاں تھکاوٹ بہت ہوتی ہے, 3 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. کیا یعنی کیسے تلاش کریں؟ خیر ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس کے. تو یہ بہت ہوتا ہے, عمرے میں تو کم ہوتا ہے, حج میں اور بھی زیادہ ہوتا ہے. تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ روحانی ترقی اس میں ہوتی ہے کہ آپ اکیلے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روحانی ترقی کس میں ہے کہ آپ اکیلے جائیں, اللہ اللہ کریں. لیکن مولانا شیخ تھانوی نے لکھا ہے کہ وقتی طور پر تو اسی میں روحانی ترقی محسوس ہوتی ہے کہ اکیلے جاؤ اور بالکل دنیا وما فیہا سے آزاد ہو کے اللہ اللہ کرو. لیکن انہوں نے کہا کہ گھر والوں کو ساتھ لے جانا, اپنی ماں باپ کو یا بیگم کو, جو فیملی کو ساتھ لے جانا, فرمائے جو اس میں دیکھنے میں تھوڑی ترقی ہوتی ہے روحانی تھوڑی, لیکن یہ پائیدار ہوتی ہے. یہ بڑی زبردست خاندانی بات ہے یہ. دیکھو ہر چیز میں پائیداری کی ویلیو ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ آپ نے ایک خوبصورت گھر بنایا, ہیرے جواہرات ایسے چمک پٹیاں لگا دی اس میں, آپ نے کسی کو ٹھیکہ دیا, اس نے بنا دیا بہت خوبصورت چمک پٹی لگا کے ایسا گھر, آپ کو لگا کہ یہ وہی سلیمان علیہ السلام جو ملکہ سبا کو نہیں دکھایا تھا, اس ٹائپ کا ایک گھر بن گیا, بہت ہی خوبصورت. ایک اور ٹھیکیدار کو آپ نے ٹھیکہ دیا تھا, اس نے جو گھر بنایا وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے, وہ اتنا خوبصورت نہیں. آپ متاثر ہو رہے ہو پہلے گھر سے, کیا خیال ہے کتنا خوبصورت, لیکن ایک دن کیا ہوا, آپ کو کسی بات پہ غصہ آیا, آپ نے لات ماری کھینچ کے, تو دیوار کو جب ماری تو لات دیوار کے اندر گھس گئی, پتہ چلا وہ گتے کی دیوار تھی. کس کی دیوار تھی وہ؟ بولو, گتے کی. پنکھا لگایا تو لٹکایا تھا نا, تو وہ ہک سمیت, وہ ہک بھی گتے میں اٹکا ہوا تھا, وہ بھی نیچے آ گیا. بارش ہوئی تو دیواریں گلنا شروع ہو گئیں. اور پہلا والا جو گھر تھا نا, جس پہ فنیشنگ نہیں تھی, وہ اتنا مضبوط, جب آپ نے دیکھا اس میں تو اتنا سریا ڈلا ہوا ہے, اور اس کو تو کیل ٹھوک رہے ہیں, تو کیل نہیں ٹھوک رہی. اب آپ کس گھر کو ترجیح دو گے, پہلے والے کو دوسرے والے کو؟ آپ بولو گے یار دوسرے والے میں فنیشنگ نہیں ہے, لیکن جتنی ہے پائیدار ہے. ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام اس میں بالکل بھی نہیں ہے, پینٹنگ کا کام ہے, ڈینٹنگ کا کام نہیں ہے. اس پہ میں تھوڑا خرچہ کر کے لپائی پتائی کر لوں گا, کلر اچھا کر لوں گا, جیسے جیسے پیسے آتے رہیں گے بناتا رہوں گا, کیونکہ اس میں جو چیز بھی لگ گئی نا ایک دفعہ قیامت تک کے لیے لگے گی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پائیدار ہے, پائیدار. اس میں جو لکڑی کے دروازے ہیں کبھی دیمک اس کو کھائے گی نہیں, اگرچہ دروازوں کا کلر اچھا نہیں ہے, کوئی بات نہیں یار ابھی پیسے ختم ہو گئے, کسی دن پیسے آ گئے تو ایک کلر مار دوں گا اس پہ, لیکن یہ دیمک نہیں کھائے گی ان دروازوں کو کبھی بھی. دیواریں اتنی موٹی ہیں کبھی زلزلے سے گریں گی نہیں. تو یہ جو دوسرا گھر ہے نا, فنیشنگ اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن اس پہ انسان خرچہ کرے گا, کیونکہ اس کی بنیاد کیا ہے, مضبوط, اور جتنا ہے پائیدار ہے. پہلے والے گھر پہ کبھی بھی خرچہ نہیں کرے گا آدمی, کیا فائدہ یار اتنا پیسہ لگاؤں میں اس پہ, یہ تو تھوڑی سی بارش ہوئی پورا گھر ڈہ جائے گا, مٹی کا گھر ہے, اندر سے کھوکھلا ہے, بیکار گھر بنا دیا, بس دیکھنے میں لگ رہا ہے. وہی جو ٹھیکیدار جب دوسروں کے لیے بناتا ہے اور اپنے لیے بناتا ہے تو فرق ہوتا ہے نا اس میں. تو ایک روحانیت وہ ہوتی ہے جو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ بہت نیک بن گئے. آپ جب جاؤ گے نا جان چھڑا کے گھر والوں سے اور وہاں جا کے عبادت کرو گے اکیلے, آپ لوگ لگے گا ایسا جیسے بہت نیک بن گئے, لیکن یہ نیکی پائیدار بولو نہیں ہے. ایک جو ٹینشنوں کے ساتھ تھوڑی عبادت ہوتی ہے, اس سے جو روحانیت تھوڑی سی پیدا ہوتی ہے, لیکن ہوتی بہت جاندار اور بہت پائیدار ہے. وہ بہت. اور آسان مثال, نابالغ بچے آپ نے دیکھا ہوگا بہت نیک بن جاتے ہیں. بعض نابالغ بچوں کو ہم نے دیکھا ہے ایسے نماز روزے کے پابند, شلوار آدھی پیڑھیوں تک. ہمارے مدرسے میں ایک بچہ تھا بڑا صوفی, ابھی بالغ نہیں ہوا تھا, وہ
بڑا صوفی نا, ایسے ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا, ہر وقت تلاوت, مدرسے میں ساتھ پڑھتا تھا, ہم سے جونیئر تھا وہ. تو ہم کہتے تھے یار بڑا نیک ہے. تو ایک صاحب تھے, انہوں نے بولا کہ بالغ ہونے دو پھر پتہ چلے گا. ابھی یہ کیا ہے, ابھی یہ کیا ہے, بچہ ہے, بالغ ہو جائے پھر پتہ چلے گا. کیوں؟ جب بالغ ہوگا تو اس میں ڈیزائرز پیدا ہوں گی, پھر اس کا فلمیں دیکھنے کا دل کرے گا, پھر اس کو گانے اچھے لگنا شروع ہوں گے, انٹیوں کو چھیڑنے کا دل چاہے گا. اس وقت اگر ابھی کا اتنا زیادہ تقویٰ یہ غیر پائیدار ہے, کیونکہ گناہ کی کوئی رغبت کی چیز بولو نا. ابھی تو اس کی نظر میں جمشید اور جمشیدہ کیا ہیں بھائی؟ بچوں کی نظر میں تو انٹیاں بھی اٹھا لیں, ان کو انٹے اٹھا لیں, ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی جذبات ہی نہیں ہے نا برائی کے. تو یہ دینداری پائیدار نہیں ہے جو بچپن کی دینداری ہوتی ہے, یہ پائیدار تھوڑی ہوتی ہے. ابھی تھوڑا بالغ ہونے دو, تھوڑا صحت بننے دو, آواز میں مردانگی آنے دو, اور جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ ذرا اوپر جانے دو. ہارمون جو مردانہ ہارمون ہے جب کھوپڑی تک پہنچیں گے, اس کے بعد اگر یہ 10 انٹیوں کو دیکھ رہا ہے اور ایک کو دیکھ کے نظر جھکا لیتا ہے, تو یہ ایک کو دیکھ کے بھی جو جھکا لی ہے نا, یہ جھکانا بہت بڑی ویلیو ہے اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ تقویٰ تھوڑا ہے لیکن ہے کیا؟ پائیدار اور مضبوط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور آسان مثال دیکھو, ایک آدمی رہتا ہے افغانستان میں, نظر کی حفاظت, کیوں؟ دیکھنے کو وہاں کچھ پگڑی داڑھی نظر آئے گی, وہاں پہ اور کچھ نظر نہیں آئے گی. اچانک وہ چلا جاتا ہے امریکہ, یو کے چلا جاتا ہے, اور چاروں طرف نائٹ کلب کھلے ہوئے ہیں اور ادھورے کپڑوں میں عورتیں گھوم رہی ہیں. اب پتہ چلے گا تو کتنے پانی میں. تو ایسی صورت میں جو تقویٰ تھوڑا ہوگا, وہ تھوڑا بھی کیا ہوگا؟ ہوگا پائیدار. وہ ہوگا کیا؟ وہ پائیدار. تبھی جو برے ماحول میں نیک ہوتے ہیں نا, وہ پائیدار نیک ہوتے ہیں. اچھے ماحول میں جو نیک ہوتے ہیں وہ بھی ہیں, پائیداری تھوڑی ہوتی ہے. بھی کیا پتا بھائی. تو یہ میں نے اتنی ساری مثالیں اس لیے دی ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ تقویٰ آپ کو رہبانیت اختیار کر کے جو تقویٰ ہوتا ہے وہ تقویٰ پائیدار نہیں ہوتا. آپ کو اسی سوسائٹی میں ان رہ کے تقویٰ اختیار کرنا ہے, وہ تھوڑا ہوگا لیکن ہوگا کیا؟